بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رابعہ ہوں۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے میرے گھر کی دیواروں پر غربت کے سائے پھیلے ہوئے ہیں، جیسے یہ دیواریں بھی جانتی ہوں کہ ہم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ میرے ابا مزدور ہیں، وہ دن بھر پتھروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پتھر کاٹ سکتے ہیں۔ شام کو وہ گھر آتے ہیں تو پسینے میں ڈوبے ہوتے ہیں اور کھانسی ان کے حلق سے یوں نکلتی ہے جیسے اندر کوئی زخمی پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہو۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی، ابا بس کر دو، اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتے، رابعہ اگر میں نہ کروں تو تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو کون کھلائے گا؟ اور میں چپ ہو جاتی۔ امی بھی گھر سے باہر جاتی ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہیں، کبھی کبھی کپڑے دھو دیتی ہیں۔ شام کو جب لوٹتی ہیں تو ان کے ہاتھوں کی انگلیاں سوجی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا چہرہ پسینے اور تھکن سے بوجھل ہوتا۔ میں ان کے پاس بیٹھتی اور ان کے ہاتھ دبانے لگتی تو وہ کہتی، رابعہ تم تو میری سہیلی ہو، کاش میں تمہیں وہ زندگی دے سکتی جو دوسری لڑکیوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتی، مگر دل کے اندر ایک بھاری پتھر سا رکھ دیا جاتا۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ گھر کے کچے فرش پر اکثر ہم ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے لڑ پڑتے۔ میں کبھی چھوٹے بھائی کو کہتی، تم کھا لو، میرا دل بھرا ہوا ہے، حالانکہ پیٹ اندر سے چیخ رہا ہوتا۔ وہ روٹی کھاتا اور مجھے مسکرا کر دیکھتا تو میں آنکھیں پھیر لیتی تاکہ میری بھوک کا راز ظاہر نہ ہو۔ میرے کپڑوں پر پیبند زیادہ تھے، میرا شوق تھا کہ عید پر نیا جوڑا ملے، مگر کئی عیدیں گزر گئیں اور مجھے پرانے کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑا۔ امی کو دیکھتی تو دل چاہتا کہ اپنی خواہش زبان پر لا دوں، مگر ان کے چہرے کی فکر مجھے خاموش کر دیتی۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھیں، لیکن ہمیں مضبوط رکھنے کے لیے مسکرا دیتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے کہتی، رابعہ تم بڑی ہو، تمہیں ہمت دکھانی ہے، تمہارے بعد یہ گھر تمہارے ہی کاندھوں پر چلے گا۔ میں ان کی بات سن کر کچھ کہہ نہ پاتی، بس آنکھیں جھکا لیتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ آخر یہ غربت ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ رات کو چولہا ٹھنڈا رہا اور ہم سب سو گئے، چھوٹے بہن بھائی روتے رہے۔ امی نے لوری گائے، میں نے ان کو بہلایا اور کہا، کل امی کچھ لے آئیں گی۔ بھوک ہماری رگوں میں یوں دوڑتی جیسے خون کے ساتھ شامل ہو گئی ہو۔ میرے لیے غربت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ یہ میرے ہر دن کا معمول تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سوچتی کہ آج کیا کھائیں گے، آج ابا مزدوری سے کچھ لائیں گے یا خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ کبھی وہ خالی ہاتھ آتے تو امی کہتی، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے، کل دے گا۔ مگر ہم سب کے چہروں پر سوال لکھے ہوتے کہ کب دے گا، کب ہماری باری آئے گی۔ میں شرارتی بچی تھی، شاید اسی لیے کہ دل کی آگ کو ہنسی اور ضد سے چھپا سکوں۔ محلے کی عورتیں کہتی، یہ لڑکی بہت نڈر ہے، قابو میں نہیں آئے گی۔ میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں ہنستی، بچوں کے بستے چھپا دیتی، کبھی کھڑکی سے جھانک کر کسی کو چھیڑ دیتی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے دل بھاری نہ لگے۔ مگر رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر جا کر آسمان دیکھتی اور اللہ سے کہتی، یا اللہ کیا میں ساری عمر ایسے ہی رہوں گی؟ کیا کبھی میرے گھر میں خوشی آئے گی؟ کبھی میری امی کے چہرے سے یہ تھکن دور ہوگی؟ کبھی میرے ابا کی کھانسی ختم ہوگی؟ اور کبھی میں نیا جوڑا پہن کر بازار جا سکوں گی؟ یہ دعائیں میرے دل میں رہ جاتی، کسی کو سناتی نہیں، بس خود سے باتیں کرتی رہ جاتی۔ ایک دن امی نے کہا، رابعہ تم پڑھائی پر دھیان دیا کرو، شاید اللہ تمہارے نصیب سے گھر کا حال بدل دے۔ میں نے کہا، امی اسکول میں بھی سب میرا مذاق اڑاتے ہیں میرے کپڑوں کی وجہ سے، کبھی کہتے ہیں یہ تو غریبوں کی لڑکی ہے، کبھی میرا بستہ پھاڑ دیتے ہیں۔ امی نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بس پڑھو تاکہ تمہاری قسمت تمہارے ہاتھ میں آ سکے۔ میں نے ان کی بات دل میں بٹھا لی، مگر غربت کی چبھن ہر روز نئے زخم دے دیتی۔ کبھی دوستوں کی عیدیاں دیکھتی، کبھی ان کے جوتے اور اپنے پیبند زدہ جوتوں کو چھپانے لگتی، کبھی بہنوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھتی اور اپنے ننگے ہاتھوں کو لپیٹ لیتی۔ ایک دن ابا نے کہا، رابعہ آؤ میرے پاس۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے اپنی جیب سے 100 روپے نکالے اور کہا، یہ تمہارے لیے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی چیز لے لینا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، ابا آپ کھانسی کی دوا لے لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابا نے زور سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، تم بہت بڑی ہو گئی ہو۔ میں رو پڑی۔ یہ لمحے میرے دل پر ایسے نقش ہو گئے جیسے کوئی زخم کبھی بھر نہ سکے۔ ہم غریب تھے مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، یہی ہمارا سرمایہ تھا۔ میں اکثر کہتی، امی دیکھنا ایک دن میں سب کچھ بدل دوں گی۔ وہ ہنس دیتی اور کہتی، اللہ کرے۔ میں دعا کرتی ہوں
اور میں جانتی تھی کہ ان کی دعاؤں میں ہی میری زندگی کی اصل طاقت ہے۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھولتی جب میری پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی اور ہمیں بھی بڑی مشکل سے بلایا گیا تھا۔ اصل میں بلایا تو سب کو جاتا ہے، لیکن کچھ رشتہ داروں کو صرف رسم پوری کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ تھے۔ اس وقت میں شاید 12 یا 13 سال کی تھی۔ امی نے کئی دن پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو رابعہ، کچھ شرارتیں نہ کرنا، پھپھو کے گھر سب بڑے لوگ آئیں گے، تم کسی کے سامنے بات بھی نہ کرنا، ورنہ لوگ ہمیں اور زیادہ تانے دیں گے۔ میں ہنس کے بولی، اچھا امی، میں تو بس آرام سے بیٹھ جاؤں گی، لیکن دل کے اندر کہیں یہ بات کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی کہ آخر ہم لوگ ایسے کیوں ہیں کہ ہمیں ہر بار دوسروں کے سامنے اپنی حیثیت چھپانی پڑتی ہے۔ شادی والے دن صبح سویرے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی۔ امی نے پرانے کپڑوں میں سے میرا ایک فراک نکالا جس پر کئی پیبند لگے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اسے استری کیا اور کہا کہ بس یہ ٹھیک لگے گا۔ میری چھوٹی بہن رو رہی تھی کہ اس کے پاس پہننے کو کچھ اچھا نہیں ہے۔ امی نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، شادی میں جا رہے ہیں، کھانا کھا لینا، یہی بڑی بات ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تھکن دیکھی، لیکن وہ دکھ چھپا رہی تھی۔ پھر ہم سب شادی کے ہال پہنچے۔ ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر طرف قیمتی پردے، کرسیاں اور سجے ہوئے ٹیبل تھے۔ مہمان چمکتے دمکتے کپڑوں میں آئے ہوئے تھے۔ میری نظریں بار بار اپنی قمیض پر لگے پیبندوں پر پڑ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ پھپھو نے ہمیں دیکھا تو ایک لمحے کو چہرے پر مسکراہٹ لائی، لیکن پھر نظریں پھیر لیں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ امی نے آہستہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ ہم سب کونے میں ایک ٹیبل پر جا بیٹھے۔ قریبی رشتہ دار ہماری طرف دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ لوگ بھی آئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا تھا دیکھو کپڑوں کی حالت۔ میں نے امی کی آنکھوں میں نمی دیکھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میں لائن میں لگ گئی۔ پلیٹ میرے ہاتھ میں تھی، لیکن آگے کھڑے ہوئے رشتہ داروں کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ ایک چاچی اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھیں یہ لوگ کھانے پر ہی تو آتے ہیں، ورنہ خوشی غمی میں کب نظر آتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پلیٹ زمین پر پھینک دوں، لیکن امی کا خیال آیا اور میں چپ چاپ کھانا لے آئی۔ ہم سب خاموشی سے کھانے لگے۔ میرے چھوٹے بھائی کی معصوم آنکھیں کھانے پر جمی ہوئی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کب تک ایسے دوسروں کی نظر میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اسی دوران پھپھو کے بیٹے یعنی دلہے کو اندر لایا گیا۔ وہ قیمتی لباس میں سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ سب لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ سب دنیا ہمارے لیے نہیں بنی۔ میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ کھانے کے بعد چپ چاپ گھر چلیں۔ ہم لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی خاموشی سے نکل گئے۔ راستے بھر امی کچھ نہ بولی، لیکن ان کی آنکھوں کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے ان سے کہا کہ امی، ہم کیوں ایسے ہیں کہ لوگ ہمیشہ ہمیں کم سمجھتے ہیں؟ امی نے آہستہ سے کہا بیٹا، غریب ہونا جرم نہیں، لیکن لوگ اسے معاف نہیں کرتے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا امی، ایک دن میں آپ کو ایسا وقت دکھاؤں گی کہ یہی رشتہ دار آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے۔ امی مسکرا کر بولی اللہ کرے بیٹا، لیکن یہ دنیا خوابوں سے نہیں حقیقت سے بدلتی ہے۔ میں نے دن میں ٹھان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر والوں کو وہ دن دکھا کر رہوں گی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو وہ احساس کمتری بھلوا دوں گی جو آج اس شادی میں ہم پر بیتا ہے، اور یہ سب یادیں میرے دل کے کسی کونے میں جلتی آگ کی طرح محفوظ ہو گئیں، جو مجھے بار بار یاد دلاتی رہیں کہ غربت صرف پیٹ کی بھوک نہیں بلکہ عزت کی بھوک بھی ہے، اور یہ بھوک سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بھاری بوجھ دراصل وہ دن تھا جب ابا نے کہا کہ رابعہ، تم سب سے بڑی ہو، اس لیے اب تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال ماں کی طرح رکھنا ہوگا۔ میں نے اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن دل میں عجیب سا بوجھ اتر گیا، جیسے میرا بچپن ختم ہو گیا ہو۔ اس وقت میں 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ کاپیوں پر صاف ستھری لکھائی کرنا، کتابوں کے اوراق پر اپنی دنیا بسانا مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن غربت نے میرا یہ شوق بھی مجھ سے چھین لیا۔ جب استانی بار بار کہتی کہ رابعہ، تمہارے کپڑے ہمیشہ میلے کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں کاپیوں پر اتنی پرانی سی سیاہی ہے؟ کیوں ہر روز کتابوں پر تہ جمتی جا رہی ہے؟ تو میری آنکھیں جھک جاتی اور دل میں کانٹے چبھنے لگتے۔ کبھی کبھی جب استانی سب کے سامنے کہتی کہ پڑھنے کا شوق ہے تو کم از کم صاف ستھرے ہو کر آیا کرو، تو میری سہیلیاں ہنسنے لگتی اور میں خود کو چھپانے لگتی۔ پھر آہستہ آہستہ میرا دل ٹوٹنے لگا۔ میں نے سوچا کہ تعلیم میری قسمت میں نہیں ہے، اور پھر 5ویں جماعت کے بعد میں نے اسکول ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں آ کر امی نے جب پوچھا کہ
کیوں نہیں جاتی؟ تو میں نے بس یہ کہا کہ دل نہیں لگتا، لیکن اندر سے میں رو رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا دل نہیں بلکہ غربت نے میرا شوق چھینا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر لگا دی۔ ان کی پڑھائی کا سامان، ان کے اسکول کی تیاری، ان کی کاپیوں اور کتابوں کو سنبھالنا میرا کام تھا۔ کبھی ان کے پھٹے کپڑے سی کر پیبند لگاتی، کبھی انہیں بہلاتی کہ تم لوگ پڑھ لکھ لو، ورنہ ہماری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ میں ان سے اکثر کہتی، دیکھو میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، لیکن تم سب نے آگے جانا ہے تاکہ امی ابا کا سہارا بن سکو۔ جب چھوٹا بھائی رو کر کہتا کہ میرے پاس نئی پینسل نہیں ہے، تو میں اپنی کتابیں بیچ کر اسے پینسل خرید دیتی۔ جب اسکول سے نوٹس آتا کہ فیس ادا نہیں ہوئی تو میں اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی تھی، لیکن بہن بھائیوں کے سامنے مسکرا کر کہتی کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے، سب ہو جائے گا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا، چھوٹے بہن بھائی بھوک سے بلبلاتے تو میں ان کے سامنے قصے کہانیاں سناتی، کبھی پریوں کی، کبھی بہادروں کی، تاکہ ان کا دھیان بھوک سے ہٹ جائے اور وہ سو جائے۔ ایک دن چھوٹی بہن نے کہا کہ آپی آپ کیوں نہیں اسکول جاتی؟ تو میں نے ہنس کر کہا کہ ابا نے کہا ہے تم سب کو پڑھانا ہے، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں بھی بڑی ہو کر استاد یا ڈاکٹر بنتی، لیکن یہ خواب غربت کے اندھیروں میں دب گیا۔ کبھی کبھی جب میں تنہا ہوتی تو دل ہی دل میں روتی تھی اور اللہ سے کہتی کہ یا اللہ مجھے بھی موقع دے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو خوشی دوں۔ امی اکثر کہتی کہ بیٹی تو نے بڑی ماں جیسا کردار ادا کیا ہے، اور یہ سن کر میرے دل کو سکون ملتا تھا، لیکن اندر سے خلش بھی رہتی تھی کہ میری عمر کے باقی لڑکیاں کھیل رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور میں دن رات بہن بھائیوں کے بوجھ میں الجھتی جا رہی ہوں۔ ایک دن محلے کی خالہ نے کہا کہ رابعہ تم نے اسکول کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا کہ جی دل نہیں لگتا، اور وہ بولی ہاں دل کیسے لگے گا جب گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا۔ میں چپ رہی، لیکن اندر ہی اندر ان کی بات تیر کی طرح لگی۔ میں جانتی تھی کہ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ آخر کب تک یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ بہن بھائیوں کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں قربان کر دی۔ میرے پاس گڑیا تک نہیں تھی، لیکن میں بہن کے لیے گڑیا خرید لاتی، بھائی کے لیے گیند لے آتی۔ اپنی جیب میں کچھ بھی نہ بچتا، لیکن دل کو سکون ہوتا کہ وہ خوش ہیں۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر جا کر آسمان دیکھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ میرے بہن بھائیوں کو کبھی میری احساس کمتری نہ سہنا پڑے اور ان کی زندگیاں آسان ہو جائے۔ میں سوچتی تھی کہ میں ان کے لیے ایک ڈھال بنوں گی، چاہے مجھے اپنی خواہشوں کو دفن کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس طرح میرا بچپن بوجھ تلے دب کر گزرتا گیا اور میں نے خود کو بہن بھائیوں کے لیے قربان کر دیا، لیکن کبھی شکوہ نہ کیا، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ اگر میں ٹوٹ جاؤں تو یہ سب کیسے سنبھلیں گے، اور یہی سوچ مجھے بار بار حوصلہ دیتی رہی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں 17 برس کی ہو گئی۔ گھر کی چھت میرے لیے سکون کی جگہ تھی۔ گرمیوں کی راتوں میں جب پنکھے بھی رک جاتے اور کمرے میں سب پسینے سے شرابور ہو کر کچھ ہی چٹائی پر بے چین ہو جاتے تو میں آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر نکل جاتی۔ وہاں کی ہوا تھوڑی ٹھنڈی لگتی اور آسمان پر ستاروں کا منظر دل کو بہلا دیتا۔ اکثر میں لیٹ کر تاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ یہ ستارے کیوں اتنے چمکتے ہیں اور ہماری زندگی کیوں اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہے۔ اس رات بھی یہی معمول تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، کمرے میں گھٹن تھی۔ میں چھت پر آ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور آسمان دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر سامنے خالی پلاٹ پر پڑی تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر روشنی کا سمندر اتر آیا ہو۔ ہر طرف سفید اور سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سینکڑوں دیے ایک ساتھ جل اٹھے ہوں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ کوئی ڈھول بازی کی آواز تھی، نہ ہنسی خوشی کی گہما گہمی، بس خاموشی تھی اور روشنی کی چمک میں کسی تقریب کا سا منظر۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو وہی منظر سامنے تھا، جیسے کوئی شادی ہو رہی ہو، مگر انسانوں کی شادی تو کبھی یوں خاموش نہیں ہوتی۔ میرے اندر تجسس کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل نے کہا کہ رابعہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جا کر دیکھو یہ کیا ماجرا ہے، لیکن دماغ نے ڈانٹا کہ مت جا، کہیں مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ میں نے خود سے کہا کہ کیا ہی مزہ آئے گا اگر جا کر دیکھوں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہو۔ نیچے سے امی کی آوازیں آ رہی تھیں کہ سو جاؤ، صبح ابو کو کام پر جانا ہے، لیکن میں بہانے بنا رہی تھی کہ گرمی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اور دل میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی سب سو جائیں میں وہاں چلی جاؤں گی۔
میں چھوٹی چھوٹی شرارتوں کی عادی تھی۔ اکثر محلے کے بچے کہتے تھے کہ رابعہ تجھے ہر وقت مہم جوئی سوچتی رہتی ہے۔ اس رات بھی میرے قدموں کو چین نہیں تھا۔ میں بار بار جھانک کر دیکھتی، کبھی روشنی تیز ہو جاتی، کبھی جیسے دھیرے دھیرے مدھم ہو کر پھر بڑھ جاتی، جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ میرے دل نے کہا کہ یہ شادی ضرور ہے لیکن انسانوں کی نہیں، کچھ اور ہے۔ میں چھت کی دیوار پر بیٹھ گئی اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کوئی پریوں کی بارات ہے یا جنات کی شادی ہے؟ پھر ہنس کر خود ہی اپنے دل کو بہلایا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں نیچے سے بہن نے آواز دی، آپی نیچے آ جاؤ۔ میں نے کہا تم لوگ سو جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا دل وہیں اٹک گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اگر میں نے آج یہ موقع کھو دیا تو زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ آسمان پر ستارے اور چاند بھی جیسے اسی منظر کا حصہ تھے، جیسے سارا آسمان نیچے کے راز پہ پردہ ڈالنے میں شریک ہو۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے سوچا اگر کسی سے ذکر کیا تو سب کہیں گی کہ رابعہ پھر شرارت کر رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے میں نے طے کر لیا کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور خود ہی وہاں جاؤں گی۔ چھت پر کھڑے کھڑے میں نے قسم کھا لی کہ جیسے ہی سب نیچے سو جائیں گے میں آہستہ سے سیڑھیوں سے اتر کر اس روشنی والے پلاٹ تک ضرور جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لمحہ میری زندگی کا رخ بدل دے گا، جیسے کوئی نیا دروازہ کھلنے والا ہو۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ رابعہ یہ تیرے نصیب کا کھیل ہے اور تیرے سامنے کوئی چھپا ہوا راز ہے جسے آج تو ہی کھولے گی۔ میں اس رات جب دبے پاؤں اس پلاٹ میں پہنچی تو دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے میرا راز ابھی فضا میں بکھر جائے گا اور کوئی دیکھ لے گا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ مجھے لگا تھا شاید وہاں اندھیرا اور سناٹا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو حیرت سے پلکیں جھپکنا بھول گئی، کیونکہ سامنے سب کچھ ایک عام انسانی شادی جیسا نظر آ رہا تھا۔ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، روشنیوں کی لڑیوں نے فضا کو جگمگا رکھا تھا، لیکن وہ روشنی عام بلب یا بتیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ روشنی جیسے خود بخود نکل رہی ہو۔ ہر کرن میں عجیب سا جادو تھا اور ہر رنگ معمولی نہیں بلکہ کسی اور جہان کا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے چاہے مگر تجسس نے مجھے روک لیا اور آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں آ گئی ہوں؟ کیا یہ سب سچ ہے یا خواب ہے؟ میرے ساتھ جیسے کچھ چل رہا تھا مگر جب مڑ کر دیکھا تو میں اکیلی تھی۔ دل نے کہا ڈر مت، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس ہجوم کے قریب پہنچ گئی۔ سامنے دلہن سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ جیسے کسی نے صبح کی روشنی کو جسم میں قید کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں کنگن تھے جو بجنے کی بجائے سرگوشی کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں حیران کھڑی دیکھتی رہی، پھر میری نظر دلہے پر پڑی تو دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، نہ کسی انسان میں نہ کسی تصویر میں۔ اس کی آنکھیں جیسے گہری جھیلی ہوں، بال سیاہ رات جیسے، اور چہرے پر ایسی کشش کے نظر ہٹانے کو دل ہی نہ چاہے۔ میں نے بے اختیار کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ کوئی میرے پیچھے سے بولا یہ ہماری دنیا ہے، تم یہاں آ کر دیکھ رہی ہو۔ میں گھبرا کر پلٹی تو ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تم انسان ہو نا؟ تمہارے چہرے سے پہچان گئی ہوں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا ہاں میں انسان ہوں، لیکن یہ سب کیسے؟ یہ شادی، یہ لوگ، یہ سب کچھ؟ اس نے کہا یہ ہماری شادی ہے، تم لوگ دنیاوی رسومات کرتے ہو، ہم بھی اپنی دنیا میں شادی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا مگر تم لوگ انسانوں جیسے کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو تم جیسے لگتے ہیں، چاہیں تو نور جیسے اور چاہیں تو اندھیرا جیسے۔ تم دیکھنا چاہو تو سب کچھ دیکھ لو، لیکن یاد رکھو تمہارا آنا آسان نہیں تھا، تمہیں بلایا گیا، یا تم خود تجسس سے کھینچی چلی آئے ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، میرے لب خشک ہو گئے تھے۔ میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ دلہن کے قریب خواتین بیٹھی تھیں، ان کے ہنسنے کی آوازوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب مجھے پگلا دیں گی۔ میں نے آہستہ سے کہا یہ لوگ کیا انسانوں سے بھی رشتے کرتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا بس یوں ہی۔ وہ ہنس دی اور بولی تمہارے دل میں سوال زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں۔
اچانک میرے کانوں میں ڈھولک کی آواز آنے لگی، لیکن وہ آواز زمین سے نہیں آ رہی تھی بلکہ فضا سے آ رہی تھی، جیسے ہوا میں کسی نے دھڑکن بکھیرتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسی موسیقی ہے؟ اس نے کہا، یہ ہماری خوشی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تو فضا گاتی ہے، انسان ساز بجاتے ہیں، ہم جذبہ بکھیر دیتے ہیں۔ میں نے دل تھام کر کہا، یا اللہ، یہ سب کیسا ہے؟ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو، اگر یہ خواب ہوتا تو تمہیں میرا ہاتھ گرم محسوس نہ ہوتا۔ میں نے چونک کر کہا، ہاں، یہ تو بالکل انسان کے لمس جیسا ہے۔ اس نے کہا، یہی تو فرق ہے، ہم ہر روپ میں ڈھل سکتے ہیں۔ دلہا اٹھا اور منچ پر آیا، اس کی آمد پر ایک روشنی کا دائرہ بنا، سب نے تالیاں بجائیں، مگر وہ آواز عام تالیاں نہیں تھی، وہ جیسے پوری زمین پر گونج رہی تھی۔ میں نے کان بند کیے مگر آواز سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ آواز کانوں سے زیادہ دل کو کیوں لگ رہی ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ یہ ہمارے دلوں کی تالیاں ہیں، انسان کے ہاتھ بجتے ہیں، ہمارے دل بجتے ہیں۔ میں نے کہا، تم لوگ اتنے حسین کیوں ہو؟ اس نے کہا، حسن ہمارا حصہ ہے، ہم چاہیں تو تمہیں عام لگیں اور چاہیں تو تمہیں حیران کر دیں۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، کاش میں یہ سب کسی کو بتا سکوں۔ اس نے کہا، اگر بتاؤ گی تو لوگ پاگل کہیں گے، ہنسیں گے یا ڈر جائیں گے، بہتر ہے اپنے دل میں رکھو۔ میں نے کہا، مگر میرا دل تو ابھی سے بوجھل ہے۔ اس نے کہا، وقت کے ساتھ تم عادی ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، کیا میں یہاں مزید ٹھہر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، اگر تمہیں اجازت ملے تو ہاں، ورنہ تمہاری سانسیں تمہیں واپس دھکیل دیں گی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اجازت کس سے؟ اس نے کہا، ہمارے سردار سے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، دلہا ہی سردار ہے۔ میں نے دلہا کی طرف دیکھا تو وہ لمحہ بھر کو میری طرف متوجہ ہوا۔ میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تو جیسے ایک بجلی سے میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر نگاہ جھکا لی، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا اس نے مجھے دیکھا؟ اس لڑکی نے کہا، ہاں دیکھا اور پہچانا بھی کہ تم انسان ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنس دی اور بولی، شاید کچھ نہ ہو، شاید سب کچھ ہو، تم دیکھ لو گی۔ میرے منہ سے نکلا، یا اللہ مجھے بچا۔ اچانک دلہن کے پاس سے کوئی بولا، دعا دو۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے، لیکن ان کے الفاظ میری زبان پر نہیں تھے، وہ زبان کچھ اور تھی، مگر میرا دل ان الفاظ کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی بولی، دل سے نکلنے والی زبان سب کو سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ تم دل سے بات کر رہی ہو۔ میں نے سوچا، یہ تو ایک نیا جہان ہے۔ میں نے اپنی سانس کو قابو میں کیا اور آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ سے کہا، اگر یہ سب حقیقت ہے تو میں کہاں کھڑی ہوں؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں میں نے قدم رکھنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے خود سے کہا، اب اگر واپس جاؤں گی تو وہی پرانی دنیا ہوگی، لیکن یہاں جو دیکھا وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ میں نے دل میں کہا، شاید مجھے یہ سب دیکھنے کے لیے بلایا گیا تھا، تاکہ جان سکوں کہ دنیا صرف وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایک اور دنیا بھی ہمارے آس پاس ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے لیکن حقیقت ہے۔ میں نے جب شادی کی میزوں پر سجے کھانے کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی کہ آخر یہ سب کچھ کس ذائقے کا ہوگا، کیونکہ جو خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی وہ عام خوشبو نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی نے روشنی کو پکا کر ذائقے میں بدل دیا ہو، اور ہر سانس کے ساتھ وہ خوشبو میری رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر دل نے کہا کہ اگر سب کچھ دیکھ سکتی ہو تو ایک لقمہ کھا کر بھی دیکھ لو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، پلیٹ میں رکھا ہوا کھانا بظاہر عام سا لگ رہا تھا، چاول، گوشت، میٹھے کا کٹورا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو ایسا لگا جیسے میرے اندر بجلی کی کرن دوڑ گئی ہو، میرا جسم ہلکا ہونے لگا جیسے ہوا بن گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ، یہ کیسا ذائقہ ہے؟ میں نے تو کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر نوالا میرے دل میں روشنی اتار رہا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھٹنے لگا۔ میں نے بے اختیار کہا، اگر یہ خواب ہے تو مجھے مت جگانا، لیکن اسی لمحے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب چل کر باہر نکل جاؤں تاکہ دیکھوں کہ یہ جگہ کہاں ختم ہوتی ہے۔ میں نے قدم بڑھایا مگر راستہ جیسے گول دائرے میں بدل گیا۔ میں نے دائیں طرف چلنا چاہا تو وہی مقام سامنے آ گیا۔ میں نے بائیں طرف قدم رکھا، پھر بھی وہی منظر، میں چونک گئی اور کہا، یہ کیا ہے؟ کیا میں راستہ بھول گئی ہوں؟
या ये जगह मुझे जाने नहीं दे रही। मैंने घबरा कर कहा, मुझे बाहर जाना है, कोई है जो मुझे रास्ता दिखाए। अचानक एक लड़की मेरे पास आ गई। उसने कहा, तुमने खाना क्यों खाया? मैंने कहा, बस तजस्सुस था, जरा जायका देखने को जी चाहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता कि हमारी महफिल का खाना खाने वाले को वापस जाना आसान नहीं होता। मैंने कांपते हुए कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मतलब ये कि अब ये जगह तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। जब तक सरदार चाहेगा तुम यहाँ रहोगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इंसान हूँ, मैं अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा, सबको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये लम्हा और भी मुश्किल है क्योंकि तुम्हें देख लिया गया है। मैंने चौंक कर पूछा, किसने? उसने अपनी नज़रें सामने की तरफ उठाई और कहा, देखो, दुल्हा तुम्हें देख रहा है। मैंने चौंक कर देखा, वाकई दुल्हा की नज़रें सब कुछ छोड़कर मुझ पर टिक गई थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट आम नहीं थी, जैसे वो दुल्हन को भूलकर सिर्फ मुझे देख रहा हो। मैंने घबराकर अपनी चादर लपेट ली और नज़रें झुका ली। दिल ने कहा, अब तो वाकई मुसीबत में आ गई हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह मुझे बचा। मैंने लड़की से कहा, क्या वो मुझे देख रहा है? उसने कहा, हाँ, और शायद तुम्हें पसंद भी कर रहा है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यह मुमकिन नहीं, वो शादी कर रहा है, वो कैसे किसी और की तरफ देख सकता है? उसने कहा, तुम इंसान हो इसलिए तुम्हें लग रहा है यह गलत है, लेकिन हमारी दुनिया में दिल के फैसले लम्हों में हो जाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं चाहती, मुझे वापस जाना है। उसने कहा, वापस जाना तुम्हारे इख्तियार में नहीं, वो चाहे तो रास्ता खुल जाएगा, वरना तुम चाहकर भी नहीं जा सकती। मैंने चारों तरफ देखा, वाकई रास्ता बार बार घूमकर मुझे उसी जगह ला रहा था जैसे ज़मीन ही कैद बन गई हो। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाल दे। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मैंने जाना है तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से जाऊंगी। उस लम्हे दुल्हा चंद कदम आगे बढ़ा और सबकी निगाहों के बावजूद मेरी तरफ देखने लगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैंने दिल में कहा, अगर ये सब हकीकत है तो मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा है। दुल्हा के करीब आने पर मैंने खुद को पीछे हटाया, लेकिन कदम जैसे जम गए थे, होंठ कांप रहे थे और आंखों में सवाल थे कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई। मैंने लड़की से कहा, मुझे बचाओ, वो आ रहा है। उसने कहा, बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकती, फैसला अब तुम्हारा और उसका है। मैंने कहा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो बस देखने आई थी। एक लम्हे के लिए दिल में आया कि काश वो मुझे ना देखता, लेकिन दिल की किसी गहराई से आवाज़ आई, शायद यही मुकद्दर है, शायद मुझे इसी पल के लिए यहाँ लाया गया था। और मैं आंखें झपकने से भी डर रही थी कि कहीं वो लम्हा बदल ना जाए। जैसे ही मैं उसे अनदेखी कैद में फंसी हुई थी और दुल्हा की नज़रें मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी, दूसरी तरफ मेरे अपने घर में कयामत बरपा थी। मुझे वो सब तो अपनी आंखों से नज़र नहीं आ रहा था, मगर मेरा दिल मेरे रगों पे में एक अजीब सी बेचैनी के साथ सब कुछ महसूस कर रहा था, जैसे मेरी माँ की चीखें मेरे कानों में गूंज रही हों। मैं जानती थी मेरी माँ मोहल्ले भर में पागलों की तरह दौड़ती हुई सबको पुकार रही होगी। वो अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर कह रही होगी, किसी ने मेरी बेटी को देखा है? मेरी राबिया कहाँ गई? मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? और मैं सोच रही थी कि काश वो जानती कि मैं किसी अपनी मर्जी से गई हुई जगह पर नहीं हूँ, बल्कि कैसी गिरफ्त में आ चुकी हूँ जिसे निकलना मेरे बस में नहीं है। मुझे लग रहा था अब्बा अपने कमज़ोर कदमों के बावजूद छड़ी के सहारे दरवाजे दरवाजे दस्तक दे रहे होंगे और उनकी भारी आवाज़ बार बार मेरे नाम के साथ लर्ज रही होगी, राबिया, ओ राबिया, कहाँ हो बेटी? तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बा कभी ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते थे, मगर आज वो ज़रूर गलियों में पुकार पुकार कर कह रहे होंगे। लोगों ने जब देखा होगा तो किसी ने कहा होगा कि ये लड़की तो खुद भाग गई है किसी के साथ, मगर ये वो लोग थे जिन्हें हमारी गुर्बत पहले ही कांटे की तरह खटकती थी। मुझे लगता था कि शायद कुछ लोग कह रहे होंगे कि यह गरीबों की लड़कियां ऐसी ही करती हैं, पेट की आग उन्हें बहका देती है। कोई और कहता होगा, नहीं, ये अगवा हो गई है, आजकल के ज़माने में कौन सा दिन अच्छा है, बच्चियों को घर से निकलने नहीं देना चाहिए। मुझे अंदर से कांप उठती थी कि मोहल्ले में कितनी बातें हो रही होंगी और मेरी बहन भाई जिन्हें मैं दिन रात चुप कराती रहती थी, उनकी आंखें आंसू से भरी होंगी। छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा रोता हुआ कह रहा होगा, अम्मा, मुझे मेरी बाजी चाहिए, मेरी बहन चाहिए, वो कहाँ गई है?
और छोटी बहन माँ के दुपट्टे को पकड़ कर कह रही होगी, अम्मा मुझे डर लग रहा है, मेरी बाजी कहाँ चली गई है। और अम्मा क्या जवाब देती, वो खुद तो बिखर गई होंगी, शायद वो ज़मीन पर बैठ कर रोती होंगी और सर को पीट रही होंगी कि या अल्लाह ये क्या हो गया, तूने तो मेरी आजमाइश को बढ़ा दिया। मुझे लगता था कि हमारे गरीब घर पर अब मज़ीद ज़िल्लत नाजिल होने वाली है, क्योंकि लोग अब हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चहम गोइयाँ कर रहे थे कि किसी ने कहा होगा उनकी बेटी बद चला निकली है, इसीलिए तो रात को गायब हो गई है। कोई और कहता होगा, अरे नहीं, तुम्हें क्या खबर, गुर्बत ने उन्हें कहाँ ला डाला, शायद किसी ने उसे वरगला कर साथ ले लिया है। और मेरे अब्बा ये सब सुनकर अंदर से टूट रहे होंगे, मगर जुबान से कुछ नहीं कह पा रहे होंगे, क्योंकि गुर्बत ने पहले ही उनके हौसले छीन रखे थे। मुझे लगता था मोहल्ले की खलाएं अम्मा के पास आकर दिखावे की हमदर्दी कर रही होंगी। कोई कह रहा होगा, बहन हिम्मत करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। और दिल में सोच रहा होगा कि अच्छा हुआ ये सब कुछ हुआ, अब इनकी नाक और भी झुक जाएगी। मैंने आंखें बंद करके दिल में कहा, या अल्लाह ये बोझ मैं नहीं सह सकती। मैं तो अपनी मर्जी से गई भी नहीं थी, मैं तो बस तजस्सुस के हाथों खींचकर इस रोशनी में चली गई थी, मगर अब उसकी सज़ा मेरे घर वालों को भुगतना पड़ रही है। मुझे उनकी तड़प अपनी सांसों में महसूस हो रही थी, जैसे मेरी छोटी बहन बार बार पुकार रही हो कि बाजी कहाँ हो, वापस आ जाओ। जैसे मेरा छोटा भाई ज़मीन पर लेट कर रो रहा होगा कि मैं अब पढ़ूंगा, तो मुझे वापस अपनी बाजी चाहिए। और ये सब कुछ सोचते ही मेरे दिल पर ऐसा बोझ पड़ता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। मैंने कई बार कोशिश की कि दौड़कर बाहर निकल जाऊं, मगर वो रास्ता वही लौट आता था। मैंने रोते हुए कहा, या अल्लाह मेरा क्या कसूर था, मैं तो बस अपनी शरारत और जिद में वहां जा पहुंची थी। अब मेरे वालिदैन को जिल्लत क्यों सहनी पड़ी। मैं जानती थी कि गुर्बत पहले ही हमारे लिए एक ताना थी, अब मेरा गायब होना इस ताने को और भी बढ़ा देगा। लोग कहेंगे, देखा हम ठीक कहते थे, इनके बच्चों की कोई तरबियत नहीं। और मैं अंदर ही अंदर कुड़ती थी, काश मैं अभी उड़कर अपने घर जा सकती, अपनी माँ के आंसू पोंछ सकती, अपने अब्बा का हाथ पकड़ सकती, अपने बहन भाइयों को गले लगा सकती। मगर हकीकत ये थी कि मैं कैद हो चुकी थी, मेरी तलाश में पागल हो रहे थे, और मैं बस अपनी बेबसी में रब को पुकार रही थी कि या अल्लाह ये बोझ मेरे घर वालों पर और न डाल, मेरे वजूद पर डाल दे, मगर उनके सब्र को ना आजमा। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और सबसे अजीब लम्हा था, जब वो दुल्हा जिनज़ादा अपने कदमों की धीमी चाप के साथ मेरे करीब आया। उसके करीब आते ही मेरे बदन में सर्दी की एक लहर दौड़ गई, जैसे बर्फ़ का कोई पहाड़ मेरे अंदर उतार दिया गया हो। उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि मैं बराह रास्त उसमें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर भी दिल चाह रहा था कि देखती रहूं, जैसे किसी ने मेरी नज़र को कैद कर लिया हो। वो मेरे सामने आकर ठहरा और अब भारी और मीठी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें देखते ही दिल हार बैठा हूँ, तुम मेरी हो। मैंने कांपते हुए अपने हाथ आपस में जकड़ लिए और लरसती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मैं इंसान हूँ, किसी जिन की नहीं बन सकती, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत की झलक आई, फिर वो मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी बात समझ नहीं रही राबिया, मेरी मोहब्बत तुम्हें हर दुख से बचाएगी, तुम्हारे घर वालों को इज्जत और आसाइश देगी, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारे अब्बा को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी माँ को लोगों के बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, तुम्हारे बहन भाइयों को पैसों के लिए स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। मैं ये सब लम्हों में बदल दूंगा। मेरे दिल में एक लम्हे को झटका लगा, क्योंकि वो सच कह रहा था। उसने वो सब दुख गंवाए जो हम बरसों से सहते आए थे, और मेरा दिल जैसे चोर हो गया हो। मगर अगले ही लम्हे मेरे अंदर की जिद जाग उठी और मैंने चीख कर कहा, नहीं, ये सब सच है कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सब मेरी हकीकत है। मैं अपनी मर्जी के बगैर किसी की नहीं होंगी, ना इंसान की ना जिन की। मैंने खुद को संभाला और कहा, अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। मेरी ये बात शायद उसके दिल पर चोट की तरह लगी। उसकी आंखों में रोशनी और तेज हो गई, जैसे किसी ने आग भड़का दी हो। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी जिद मेरे दिल में और आग लगा रही है। मैंने कहा, तो जलने दो, ये आग मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। मैं अपनी माँ के गले लगना चाहती हूँ, अपने बाप की आगोश में बैठना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को खिलाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे महल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। वो सुनकर खामोश खड़ा रहा और फिर धीरे से बोला, राबिया, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे दिल को कितना जला दिया है।
मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तो हमेशा अपने घर के दुख देखे हैं, लेकिन कभी किसी से अपनी आज़ादी का सौदा नहीं किया। तुम भी मुझे मजबूर न करो। उस पर वो लम्हे भर के लिए मेरी तरफ देखता रहा, फिर हंस दिया। लेकिन वो हंसती मुझे और डरा गई, जैसे उसके अंदर एक तूफान पल रहा हो। उसने कहा, राबिया, तुम इनकार करती रहोगी तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हें अपना लूँगा, चाहे तुम मान जाओ या ना मानो। मैंने उसकी आंखों में बराह रास्त देखने की हिम्मत की और कहा, नहीं, मेरा दिल मेरा है और मेरा वजूद भी मेरा है। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं उनके साथ रहूँगी, अपने अब्बा का सहारा बनूंगी, अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊंगी, और जब तक मेरी सांस है मैं किसी के काबू में नहीं आ सकती, चाहे वो इंसान हो या जिन। मेरी ये जिद शायद उसके दिल में और तेज आग की तरह जल गई, क्योंकि वो पलट कर चलने लगा, मगर जाते जाते कह गया, राबिया, तुमने मेरी जिद को भी बढ़ा दिया है, अब देखना तुम कैसे बचोगी। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे और मैं अंदर से टूटती भी गई और संभलती भी गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिद ही अब मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब उसने मेरे करीब खड़े होकर ये अल्फाज कहे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया मुझे दुश्मन मान ले, मगर तुम मेरी हो, तो मेरे कदम जैसे ज़मीन पर जमे ही ना रहे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई जैसे लग रहा था अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। मेरा वजूद कांपने लगा, जैसे किसी ने मुझे नादीदा जंजीरों में जकड़ लिया हो। और ये जंजीर आम जंजीर न थी, बल्कि ऐसी जंजीर थी जो इश्क और ज़िद के धागों से बनी थी। एक तरफ वो अजनबी मगर पुरस्रार दुनिया थी, जिसके रंग और चमक दमक मुझे हैरान कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो मिट्टी की भरी पगडंडी थी जिस पर मैंने आंख खोली थी, जहाँ एक रोटी के लिए माँ के आंसू और बाप के पसीने में भीगी मजदूरी मेरे सामने की हकीकत थी। मैंने अपने दिल से कहा, राबिया, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये कौन सा रास्ता है जिस पर दुआ निकली है? न इधर सुकून न उधर चैन। लेकिन ये बात सच थी कि मेरे सामने अब एक ऐसा इम्तिहान खड़ा था जो किसी किताब के सफ़े पर लिखे गए सवाल जैसा नहीं, बल्कि जीते जागते वजूदों का बोझ था। एक तरफ मेरी माँ थी जिसके हाथ साबुन और मिट्टी में रगड़ रगड़ कर जल चुके थे, और दूसरी तरफ वो जिनज़ादा था जो अपनी आंखों की रोशनी से मुझे कैद करने पर तुला हुआ था। मुझे याद आया कि जब भी मैं भूखी बैठती थी और अम्मी अपनी प्लेट का आखिरी नवाला मुझे दे देती थी और ख़ुद पानी पीकर सो जाती, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं दुनिया से लड़ जाऊं। लेकिन अब ये दुनिया कोई इंसानों की दुनिया न थी, ये एक और जहान था जहाँ के उसूल मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की और कहा, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो ये जान लो, मेरा दिल मेरी माँ के गले में है, मेरे बाप की थकन में है, मेरे बहन भाइयों की भूख में है, और जब तक वो सब आज़ाद नहीं हो जाते मैं भी आज़ाद नहीं हो सकती। वो हंसने लगा, मगर उसकी हंसी ऐसी न थी जैसे इंसान की हंसी होती है। वो गूंजती रही जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। उसने कहा, तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी गुर्बत को नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें इतनी ताकत दे सकता हूँ कि तुम अपने सब रिश्तों को इज्जत की ज़िंदगी दे सको, लेकिन उसके बदले में मुझे अपना सब कुछ देना होगा। मैंने अंदर ही अंदर खुद को दो हिस्सों में बंटते हुए महसूस किया। एक हिस्सा चाहता था कि मैं हाँ कर दूं ताकि मेरी माँ के आंसू खुश्क हो जाए, मेरे बाप की खांसी रुक जाए, मेरे बहन भाइयों के स्कूल के फीस अदा हो जाए। लेकिन दूसरा हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि ये सौदा अपनी रूह के साथ मत कर। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरा वजूद दो अलग सिमतों में खिंच रहा हो। मैंने आंखें बंद करके अपने अंदर से एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मेरी छोटी बहन की थी जो अक्सर कहती थी, आपी मुझे कहानी सुना दो, और वो कहानी हमेशा बहादुरी की होती थी। शहजादी कैद हो जाती थी मगर आखिरकार अपने हिम्मत से आज़ाद हो जाती थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, राबिया, अगर तू झुक गई तो वो कहानी झूठ हो जाएगी। मैंने आंखें खोली और लरजती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, चाहे ये रास्ता मुझे जला दे, चाहे ये जंजीर मेरा खून ही पी ले, लेकिन मैं अपनी आज़ादी नहीं दूंगी। ये सुनकर वो लम्हे भर को खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, तुम नहीं जानती राबिया कि इश्क की जंजीर एक बार पड़ जाए तो टूटती नहीं। ये जंजीर तुम्हें हर पल अपने गरिश्त में रखेगी, चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो। और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी के इम्तिहान का आगाज़ था। मुझे लगा जैसे ये सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। उसने जब मुझे वो अजीब सा शीशा दिखाया तो मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मैंने अपनी माँ को देखा जो हमेशा पुराने कपड़ों में रहती थी, जिन कपड़ों को कई बार पेबंद लगा लगा कर वो पहनने पर मजबूर थी,
آج وہ بالکل نئے اور صاف ستھرے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، جیسے برسوں کے دکھ ایک لمحے میں مٹ گئے ہوں۔ وہ کچن میں تھی اور کھانے کی میز پر چاول، گوشت، سبزیاں، روٹیاں، ہر طرح کا کھانا سجا رہی تھی اور وہ کھانے کو پلیٹوں میں ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی اور مجھے لگا جیسے میں نے پہلی بار اپنی ماں کو یوں مسکراتے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا جو ہمیشہ بوسیدہ کمبل میں سردی کی راتیں کاٹتے تھے، جن کی ہڈیوں میں غربت اور محنت کی تھکن اتر چکی تھی، مگر آج وہ ایک نرم اور آرام دہ کمبل میں لیٹے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد وہ مستقل کالی گہرائیاں غائب ہو گئی تھیں، جیسے انہوں نے برسوں کی تھکن آج ہی اتار دی ہو، اور ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلی بار سکون کی نیند لے رہے ہوں۔ پھر میری نگاہ بہن بھائیوں پر پڑی۔ وہ دونوں اسکول جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے کے ڈبے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا دل کام گیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ میرے بہن بھائی کبھی خالی پیٹ اسکول نہ جائیں، مگر حقیقت میں وہ اکثر بھوکے یا بس ایک سوکھی روٹی کھا کر اسکول جاتے تھے، اور میں اپنی غربت پر کڑتی رہتی تھی۔ مگر اس شیشے میں وہ دونوں خوشی خوشی باتیں کرتے ہوئے اور نئے کپڑوں میں اسکول کے لیے نکل رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے اور میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب خواب نہ ہو، یہ سب حقیقت بن جائے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی خواہش رکھی تھی کہ میرے گھر والوں کو کبھی بھوکا نہ سونا پڑے اور میرے بہن بھائی پڑھ کر عزت کی زندگی گزار سکیں۔ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں سے نکلا، یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں رابعہ، یہ وہی سہارا ہے جس کے لیے تم دعائیں کرتی رہی ہو۔ تم نے اپنی ساری خواہشیں اپنی فیملی کے لیے مانگی تھیں، اور میں تمہیں وہ سب دینے کے لیے حاضر ہوں، بس تمہیں میری ہو جانا ہے۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، لیکن میں انسان ہوں، میں کسی جن کی کیسے ہو سکتی ہوں؟ میری دنیا الگ ہے، تمہاری الگ۔ اس نے جواب دیا، دنیا تو بس نظر کا دھوکہ ہے، خوشیاں اور دکھ دونوں اصل ہیں، اور میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جس کی تم زندگی بھر منتیں کرتی رہے۔ اور رابعہ، تمہاری ماں کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو سکتے ہیں، تمہارے والد کی کمر کی ٹوٹن ختم ہو سکتی ہے، تمہارے بہن بھائیوں کو کتابیں اور عزت مل سکتی ہے، تمہیں وہ سب مل سکتا ہے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن اس کی قیمت میری زندگی ہے نا، میرا دل ہے نا، میری آزادی ہے نا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت قربانی مانگتی ہے، اور میں تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، تمہیں جانے نہیں دوں گا رابعہ۔ یہ سب تمہارے سامنے ہے، یہ سب سچ ہے۔ میں نے بے بسی سے شیشے کی طرف دوبارہ دیکھا اور میری ماں کی ہنسی سنائی دی۔ میرے دل پر چوٹ لگی، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میری ماں برسوں سے یوں بے فکری سے نہیں ہنسی تھی، وہ تو ہر وقت پیسوں کی فکر میں ڈوبی رہتی تھی۔ میری بہنیں کبھی اسکول کے کپڑوں کے لیے روتی تھیں، کبھی جوتوں کے لیے۔ میں اپنی محنت مزدوری کے باوجود کچھ نہ دے پاتی تھی، اور اب جب ان سب کو خوش دیکھ رہی تھی تو میرا دل پگھل رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر یہ سب سچ ہے، اگر یہ سب واقعی میرے گھر کو ملا ہے، تو پھر میرا وجود کیوں قید ہے؟ میں کیوں نہیں ان کے پاس جا سکتی؟ وہ بولا، تمہاری دنیا اور میری دنیا کا فرق ہے، لیکن اگر تم میری ہو جاؤ گی تو یہ فرق مٹ جائے گا۔ تم اپنے گھر والوں کو بھی خوش دیکھ سکو گی اور خود بھی سکون پا سکو گی۔ رابعہ، سوچو، تمہارے ماں باپ کی دعائیں کتنی بڑی طاقت رکھتی ہیں، اور میں ان سب کو حقیقت میں بدل سکتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور میں نے کہا، میں نے ہمیشہ بس ایک سہارا مانگا تھا، کوئی ایسا جو ہمیں غربت سے نکالے، جو ماں کے چہرے کی جھریاں مٹا دے، جو ابا کے کندھوں سے بوجھ ہٹا دے، اور جو میرے بہن بھائیوں کو عزت کی زندگی دے۔ یہ سب خواب نہیں، حقیقت لگ رہا ہے، مگر میں ڈری ہوئی ہوں۔ اس سب کے بدلے میں خود کو کھو دوں گی، میرا اپنا وجود، میرا اختیار، میرا فیصلہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تمہارا وجود میرے ساتھ مزید قیمتی ہوگا، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا، اور تمہاری ضد اور تمہاری معصومیت ہی مجھے تمہاری طرف کھینچ رہی ہے۔ رابعہ، تم خود کو کمزور نہ سمجھو، تم میری طاقت ہو، میری محبت ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن میں اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، میں زبردستی کے رشتے میں یقین نہیں رکھتی، اور میری ماں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ عزت کی زندگی وہی ہے جس میں اپنی مرضی شامل ہو۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، اور میں نے اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میرے گال بھگونے لگے۔ شیشے میں بار بار اپنے گھر والوں کو دیکھتی اور پھر سوچتی کہ اگر یہ سب حقیقت میں میرے بغیر ممکن ہے
تو شاید میری قربانی دینی ہوگی، اور یہ سوچ کر میرا دل لرز جاتا۔ میں نے کہا، اے اللہ مجھے راستہ دکھا، مجھے فیصلہ کرنے کی ہمت دے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے دل کو توڑ رہا ہے۔ اور مجھے لگا جیسے میری دعا آسمان کی طرف اڑ گئی ہو اور وہ مجھے سن رہا ہو، لیکن میرے سامنے وہ جن زیادہ کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو مجھے ڈرا بھی رہی تھی اور کسی حد تک اپنی گرفت میں بھی لے رہی تھی۔ میں نے جب اس کے سامنے شرط رکھی تو میری آواز کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہاری محبت اور تمہاری طاقت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو میرے گھر والوں کو ملا ہے، اور وہ خوشیاں میری زندگی بھر خواب میں بھی نہیں دوچی، مگر میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قید ہو جاؤں۔ میں اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی آواز سننا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں میرا ہونا منظور ہے تو میری ایک شرط ہے کہ مجھے کبھی کبھار اپنی اصل دنیا میں جانے دو، تاکہ میں اپنے پیاروں کو دیکھ سکوں اور اپنے دل کو سکون دے سکوں۔ اگر تمہیں یہ شرط قبول نہیں تو پھر تمہیں میرا فیصلہ بھی قبول کرنا ہوگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو، پھر آہستہ آہستہ بولا، رابعہ تمہاری شرط مجھے منظور ہے، تمہارا دل خوش رہے گا تو میرا دل بھی سکون پائے گا، تم اپنی اصل دنیا میں جا سکو گی، لیکن تمہاری پہچان اب ہمیشہ کے لیے میری ہوگی، تم میری بیوی بنو گی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ تو نے میری فریاد سن لی، میرا دکھ کسی حد تک آسان کر دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا عجیب موڑ تھا۔ میرا نکاح طے پایا جنات کی دنیا میں۔ وہ نکاح ایک الگ شان و شوکت رکھتا تھا، وہاں کی رونق، وہاں کی چمک دمک انسانوں کے کسی بھی بڑے شادی ہال سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس طرح کی دنیا دیکھوں گی، مگر یہ سب حقیقت تھی اور میں اس کا حصہ بن رہی تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے کلمات پڑھے تو دل لرز گیا، میرا دل جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے، مگر ساتھ ہی حقیقت میرے سامنے تھی۔ میرا نکاح جنزادے سے ہوا تھا، اور اس وقت ایک عورت جو خود بھی جنزادی بیوی تھی آگے بڑھی۔ اس نے نرمی مگر سخت لہجے میں کہا، رابعہ اپنی دنیا میں ہی رہے گی اور تو ہماری دنیا میں رہے گا، تیری اصل شناخت یہی ہے، وہ ہمارے درمیان رہے گی، یہ اس کی اپنی شرط ہے تو اس سے ملنے جایا کرے۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون بھی آیا اور درد بھی۔ سکون اس لیے کہ مجھے اپنی دنیا میں رہنے کی اجازت مل گئی، اور درد اس لیے کہ میں جان گئی یہ رشتہ ادھورا سا رہے گا۔ میں اور وہ 2 الگ دنیا کے مسافر ہیں جو بس ملنے کے بہانے جڑے ہوں گے۔ یوں نکاح کے بعد میری زندگی ایک نیا رخ لینے لگی۔ میں اپنی دنیا میں واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے اب وہی گھر تھا جو ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا تھا، مگر اب وہ ایک اچھا سا مکان بن گیا تھا۔ کچے فرش پر ٹائلیں لگ چکی تھیں، ماں کے چہرے پر اطمینان تھا، باپ اب مزدوری کے بجائے آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، میرے بہن بھائی اسکول کے اچھے کپڑوں میں ہنستے کھیلتے نظر آئے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میری قربانی رنگ لے آئی، میری خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ساتھ ہی میں اپنے دل کے اندر جانتی تھی کہ اس قیمت پر میں اپنی زندگی گنوا دی تھی۔ میں اب ایک جنزاد کی بیوی ہوں، میری زندگی بدل گئی۔ اب میں ایک بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی تھی جو مجھے دیا گیا تھا۔ وہاں ایک خادمہ مقرر کی گئی جو میرے سارے کام کرتی۔ میں جو کبھی اپنے گھر میں جھاڑو، برتن، کپڑے سب کچھ خود کرتی تھی، اب میرے ہاتھ خالی تھے۔ یہ نیا پن کبھی کبھی مجھے عجیب لگتا تھا، مگر حقیقت یہی تھی، میں اپنی دنیا میں رہتی تھی۔ مگر ہر جمعرات کو وہ آتا تھا، میرا شوہر، میرا جنزاد ہر جمعرات رات کو میرے پاس آتا تھا، اور میں اس کے انتظار میں دن گنتی رہتی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتی تو دل کانپنے لگتا۔ وہ مجھے دیکھتا اور کہتا، رابعہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ اور میں سوچتی، ہاں میں نے اپنی دنیا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی کے سکون کے بدلے یہ سب قبول کیا ہے۔ اب میں اس کی بیوی ہوں۔ میری زندگی اب 2 دنیاؤں کے بیچ جکڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف انسانوں کی دنیا ہے جہاں میں اپنے پیاروں کے ساتھ رہتی ہوں، دوسری طرف وہ جنات کی دنیا ہے جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس سے میرا رشتہ اب کسی بھی عام بیوی سے زیادہ مضبوط ہے۔ میری قربانی نے میرے گھر والوں کو خوشحال کر دیا، مگر میری اپنی روح اب 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔